باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ وبرکاتہ۔ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ سحر عباس، وقار حیدر، شکر الحمدللہ۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ عرفہ ہزاری کا، دل نواز نقوی، ایلیا نقوی، ام البنین، سید عابدی، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی اگر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں مضارع کے اعراب کے بارے میں، فعل کے اعراب کے بارے میں، فعل کے رحمت کے حوالے۔ بقاعدہ افعال میں بس فعل مضارع ہے اس کی صورت میں جو مرفوع ہوتا ہے، فعل مضارع ہے یا پھر امر بلام ہے، وہ بھی مضارع سے بنتا ہے، اس کی بس مضارع کہیں مرفوع ہوتا ہے، یہ اس میں معرب ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے تو یہ اعراب اس میں رفع بھی آتا ہے، نصب بھی اور جزم بھی آتا ہے۔ مضارع مرفوع ہم نے پڑھا، مضارع منصوب پڑھ رہے تھے، مضارع منصوب پڑھ چکے تھے یہ بھی کہ مضارع منصوب جب ہوتا ہے جب اس پر کوئی نصب دینے والا عامل آ جائے، جب کوئی نصب دینے والا عامل آ جاتا ہے تو مضارع منصوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، منصوب ہو جاتا ہے تو علامت نصب کیا ہوتی ہے پھر بھی بار اس میں فعل مضارع میں علامت نصب فتح اور حذف نون اعرابی۔ فتح کہاں دو طرح سے یا ظاہر ہوتا ہے بعض جگہ پوشیدہ۔ فعل ناقص الف میں فتح 5 صیغوں میں 1 4 7 13 14 ان صیغوں میں پوشیدہ ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ باقی افعال میں چاہے فعل صحیح ہو یا ناقص واو یا یائی ہو اس میں فتح ظاہر ہوتا ہے 5 صیغوں میں۔ باقی 7 جگہ میں جو نون اعرابی جہاں جہاں ہے تو نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے، حذف نون اعرابی، حذف نون اعرابی۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر یہ پڑھ رہے تھے کہ مضارع کو نصب دینے والے عوامل ہیں کیا کیا، بتایا تھا کہ نصب دینے والے عوامل دو طرح کے ہیں، عامل ناصب بالذات یا تو بالذات جو خود نصب دیتے ہیں ڈائریکٹ، یا پھر ان مقدرہ یا پوشیدہ ان کے ذریعے سے نصب دیتے ہیں۔ جو ڈائریکٹ خود نصب دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان، لن، خیر، جیسا جی بولیے۔ مثال سے کہا جائے لن یا ذرا اس کی ترکیب کیجیے جی، لن یضرب بھی ادھر وہاں تھوڑے لکھا ہوا ہے، یہاں ترکیب کیجیے۔ یہ ترکیب کر رہے ہیں کئی مثالوں کی کل پریکٹس کرانے کے باوجود، اور انہیں میزان میں نے ترکیب کرانے کے باوجود کہ فعل کی جب ترکیب کی جاتی ہے تو کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، مضارع بھی مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ نصب دینے والا عامل لن ہے، لن فعل ناصب بالذات ہے جی، اور یہ مضارع منصوب ہے، علامت نصب حذف نون اعرابی، یضربون تھا نون حذف ہو گیا، آئندہ نہ سنو یہ غلطی نہیں، یہی نکال کے جوتا بجا تمیز کرو۔ میزان میں اتنے دن پڑھایا میں نے، اتنی پریکٹس کرائی، روز کرائی کہ پہلے سب سے پہلے جب فعل کی ترکیب کی بات آتی ہے تو پہلے بتاتے کہ فعل ہے کون سا، ماضی ہے یا مضارع، پھر بتاتے کہ مضارع ہے تو صیغہ کون سا ہے، فعل ہے تو صیغہ کون سا ہے، صیغے کا نمبر نام کیا ہے جی، پھر مبنی ہے، ماضی ہے تو مبنی ہوتا ہے، مبنی ہے تو علامت بنا کیا ہے، معرب ہے تو اعراب کی بات کا یہ لن یضرب فعل مضارع منصوب ہے، فعل مضارع منصوب ہے، منصوب ہے، عامل نصب لن ہے، لن عامل ناصب بالذات ہے، نصب اور مضارع یضرب منصوب ہے، علامت نصب نون اعرابی حذف ہے، نون اعرابی حذف ہے۔ حذف ہے۔ آپ بتائیے سحر ترتیب کیجیے۔ پتہ پوری ترکیب کریں
کہ بھائی ان یخشا ماضی مضارع کا مضارع ہے، منصوب ہے، مضارع منصوب ہے، پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے، اور خشا یخشع خیشی دیا مادہ ہے، مضارع منصوب ہے، نصب ہے۔ ایسے پوری ترکیب کرنے کی عادت ڈالیں، جو جو چیزیں پڑھ چکے ہیں، جو جو چیزیں پڑھ چکے ہیں وہ چیز پوری بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو، آن لائن والوں کو؟ جی آگا ترکیب یاد رہے گی، بھولیں گے تو نہیں؟ انشاءاللہ نہیں. جی دیکھیے کہ فرق بتا رہا ہوں پھر سے میں، تجزیہ ایک ہوتا ہے، تجزیہ ایک ہوتا ہے، تجزیہ ایک ہوتا ہے، ترکیب، تجزیہ اور تجزیہ یعنی جز کرنا، ترکیب یعنی ملانا۔ تجزیہ کا مطلب یہ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے اس کلمے کے تجزیہ کرو، یعنی آپ کو اس کو صرفی خصوصیات بیان کرنی ہے، صرفی علم صرف والی خصوصیات، صرف کی خصوصیات یعنی مثال کے طور پر آپ کو بتانا ہے، مثال کے طور پر آپ سے یکتبون، تجزیہ کیجیے، تجزیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صرفی خصوصیات بیان کرنی ہے۔ صرفی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ کیسے بنا ہے، کس سے بنا ہے، کیا ہے، یہ ہے نہیں؟ تو یکتبون آپ بتائیں گی کہ مثلا یہ فعل مضارع ہے، علامت مضارع یا ہے، جی ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، قاف تے لام حروف اصلی ہے، مضارع کا تیسرا صیغہ ہے، یہ صحیح ہے نہیں؟ یہ ہے تجزیہ۔ ترکیب کیا ہے؟ یکتبون فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، مرفوع علامت رفع نون ہے، علامت رفع نون ہے، نون اعراب۔ یہ ترکیب ہے۔ تجزیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو علم صرف نے آپ کو بتایا ہے چیزیں وہ بتائیے۔ ترکیب کا مطلب یہ جو علم نحو نے آپ کو چیزیں بتائی ہے وہ کیا بتائی علم نحو نے؟ ضمیر اور اعراب ہے نہیں؟ اور اعراب ہے تو کس نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تجزیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کلمے کی صرف کی خصوصیات بیان کرنا، اور ترکیب کا مطلب ہے نحوی خصوصیات بیان کرنا۔ اسی لیے تجزیہ ہمیں علم صرف پڑھنے سے آتا ہے اور ترکیب ہمیں نحو پڑھنے سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی آگا آئیے عبارت دیکھ، کتاب سے تمرینیں کرنی تھی، پرسش و تمرین۔ جی فعل مضارع جی نقب دل نواز فعل مضارع چھ ہنگام مرفوع، فعل مضارع کب کس وقت مرفوع ہوتا ہے؟ اگر 5 جگہ پر مطلب ضمہ مرفوع پوچھ رہے ہیں، مضموم نہیں پوچھ رہے۔ فعل مضارع کس وقت مرفوع ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے رفع اعراب ہوتا ہے، ضمہ رفع کی علامت ہوتی ہے میں، جی آگا تو فعل ضمہ مضارع رفع کب کی مرفوع؟ علامت ہوتی ہے، تو ضمہ و رفع کی ایک علامت ہے، جیسے نون مضارع کے اندر رفع کی ایک علامت ہے۔ بات مضارع مرفوع کی پوچھ رہے ہیں، مضارع مرفوع ہوتا کب ہے؟ جی ایلیا عرفہ ذالکہ سیدہ عابدی بتائیے، ام البنین مضارع فعل مضارع کب مرفوع ہوتا ہے؟ یعنی اس پر رفع کب آتا ہے؟ جب نصب دینے والے اور جزم دینے والے عوامل سے خالی ہو تو مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ مضارع مرفوع ہوتا ہے تو علامت رفع اس میں ہوتی ہے، رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کا 5 صیغوں میں ضمہ اس کی رفع کی علامت ہوتی ہے، 7 صیغوں میں نون اعرابی رفع کی علامت ہوتی ہے۔ میم رفع اعراب ہوتا ہے اور ضمہ رفع کی اعراب کی علامت ہے۔ اتنا معمولی سا سوال ہے، کون کیسے کریں گے آپ لوگ؟ مرفوع کا مطلب میں بار بار کہہ چکا ہوں، رفع کا مطلب ضمہ نہیں ہے، رفع کا مطلب ضمہ نہیں ہے، ضمہ رفع کی ایک علامت ہے، جیسے نون بھی رفع کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ضمہ ہی پر رفع ہے، نون بھی تو رفع ہے فعل مضارع میں۔ تو فعل مضارع کس وقت مرفوع ہوتا ہے؟ یعنی مرفوع ہوتا ہے مطلب نہ منصوب ہوتا ہے نہ مجزوم، کب؟ جب اس پر نصب دینے والے یا جزم دینے والے عامل میں سے کوئی نہ ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ بتائیے سیدہ عابدی علائم رفع و نصب مضارع، مضارع کی رفع اور نصب کی علامتیں در اصل کیا، اصل میں کیا حرکتیں ہیں؟ وقار، اصل میں مضارع اصل علامتیں کیا ہے مضارع کی میں نصب اور رفع کی؟ رفع کی اصلی علامت رف میں یعنی فتح
रफ की पांच सिगों में रफ फतह रफ की असली अलामत फेल मुजारे में जम्मा जम्मा और नून असली अलामत नहीं है, मैं इतनी बार बार कह रहा हूँ असली, इसलिए जी मैं जी असली पूछ रहा हूँ। असल अलामत रफ की जम्मा है, बाज जगह उसकी जगह जम्मा नून नियाबत करता है, तो असल अलामत रफ की जम्मा है और नस्ब की असली अलामत फतह है। जम्मा है पता है, तो पता फतह फतह जो है सॉरी फतह और हस्बे नून जो है वो असली अलामत नहीं है, फतह के बदले है। असली होना अलग बात है, उसकी जगह होना अलग बात है। और रफ बताया था पहले, रफ जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे कि रफ की असली अलामत जम्मा है, नस्ब की असली अलामत फतह है, जर की असली अलामत कसरा है। ठीक है, बाकी जगह इनकी जगह कुछ और आ जाता है, वो नियाब उसकी जगह आता है। तो फेल मुजारे अगर मरफू है तो रफ की असली अलामत तो जम्मा ही है, लेकिन 7 जगह पर जम्मे के बदले नून नियाबत करता है। दरचे सीगे हाई नून नियाबत जम्मे में कुनात, किन सीगों में नून जम्मे की नियाबत करता है? 7 सीगों में। 7 सिगों में हाँ, सीगे हाई हम बता दें 7 सीगों में, चारों तजिया अकबर फाले चारों खामसा, तस्वीर चारों तस्नियां जब मुकद्दर गायब हाजिर इमाम फाइल जफर मुनक्कर, इन बताइए 7 जनाब सीगों में जफर नून जो है वो जम्मे की नियाबत करता है, इसीलिए से नून एवज रफ कहा जाता है। अभी कह रहे हैं जम्मे मुकद्दर पोशीदा जम्मा अलामत रफ़ चे अफ़ालिया, कौन से अफ़ाल की अलामत रफ़? हमने कल कहा था कि किताब कार करके खुद से करके लाना, प्रैक्टिस ये है, यानी इसकी होमवर्क तमरीनें खुद से करे हुए का मजा ही अलग है, समझ में भी हमेशा ही आता है। खुद से हल करावा जो होता है, जहमत करके जो हल करते हैं वो हमेशा याद रहता है, लेकिन आपने तो शायद लोगों ने किताब खोल के भी नहीं देखी ऑनलाइन पर शायद, और आप लोगों की क्या खबर, लग तो नहीं रहा तुम्हारे हालात से। दर्ज सीगे हाई, हाँ, पोशीदा जम्मा किन अफाल की अलामत रफ है? पोशीदा जम्मा बताइए। अफाल नाकिसा काना सारा जल्ला बाता होते हैं। फिर नाकिस, नाकिस अफाल चाहे नाकिस से वावी हो, चाहे नाकिस से याई हो, चाहे नाकिस से अलिफी हो, यानी लामुल फेल की जगह वाव या और अलिफ अगर है तो जम्मा पोशीदा होगा 5 सीगों में। एक आप लोगों ने किया क्या इतने दिन तक मैं दर्स पढ़ा रहा था? ऑनलाइन वालों कोई जवाब देगा मुझे? इतने दिन तक मैंने इतनी छोटी सी बात इतने दिन तक पढ़ाई और आप लोगों ने किया क्या? फिर कमाल है, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया मेरी आप लोगों ने, जीरो, सिफ्र। मेरे इतनी दिन मेहनत करने का, मुजारे मरफू और मुजारे मंसूब के इतने दिन तक छोटे से दर्स को इतने दिन पढ़ाने का नतीजा, इतनी जहमत इतना कुछ करने का जीरो, जीरो नतीजा बिल्कुल। अब बताइए मैं इस मेहनत का उजरत किससे दूं, जाके बदला किससे लूं, किससे अजर लूं मैं इस मेहनत का? मैंने किस पे जाया की अपनी मेहनत? और कमाल गलत बात है आप लोगों की ये। हम लोग ये समझते हैं कि जुल्म का मतलब ये है किसी को घर छीन लेना, किसी को मारना, किसी को कत्ल करना। जाके पढ़िएगा, जुल्म के बहुत माना वसी हैं, जो ये काम आप कर रहे हैं ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है। और आप जालिमीन पे लानत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम भी शामिल हैं उसमें। आप अगर जालिम हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो उस लानत में आप भी शामिल हैं। और ये किसी के हक को अदा न करना जुल्म है। ये कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और एक दर्स को 8-10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, क्या आपको 1-2 दिन भी नहीं मिले मुतालिया करने के लिए? 1-2 दिन की भी बात नहीं थी, 1 आध घंटे में ही सब हल हो जाता। रोज 15-15 मिनट भी कर लेते, मुजारे मरफू एक दिन, मुजारे मंसूब एक दिन। लेकिन क्या करें आप लोग, करिए लानत भेजिए जालिमों पे। गलत बात है, जुल्म कर रहे हैं आप मेरे हक में, किताब खोल के भी नहीं देखते आप लोग। कितना समझाया था कि अलामत रफ्स तो जाहिर होगी फेले सही में, पोशीदा होगी फेले नाकिस में। फेले नाकिस किसे कहते हैं? जिसका लामुल फेल हरफ इल्लत हो। हरफ इल्लत क्या है? वाव अलिफ या। लिखवाया मैंने एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज लिखवाया मैंने, कोई बात छोड़ी भी नहीं। और आज आके खाली इतना मामूली सवाल भी कर रहा हूँ कि मुजारे मरफू कब होता है, वो भी नहीं बता पा रहे। कितना समझाया, बार बार बार। मेरी यही बात है कि मैं हर बात को इतनी बार बोलता हूँ कि इंसान खाली क्लास में भी जहन लगा ले तो भी याद हो जाएगी। इतने दिन तक मैं बार बार बोलता रहा, लेकिन क्या नतीजा निकला। अल्लाह आप लोगों को माफ करे, वरना ये जुल्म है आप लोगों की तरफ से। किताब खोल के भी ना देखें, इंसान यही सोच लेता है कि किसी बंदे ने इतनी मेहनत कर रहा है, कम से कम उसकी मेहनत तो जाया ना हो, उसकी मेहनत का ही ख्याल रख ले, लेकिन नहीं।
معمولی سا درس بھی اتنے دن پڑھایا، اتنا سمجھایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ ضمہ ہے مقدر پوشیدہ ضمہ کن افعال کی علامت رفع ہے؟ افعال ناقص کی، ناقص افعال جو ہیں جن کا لام الفعل حرف علت ہے واو الف یا، ان کے 5 صیغوں میں 1 4 7 13 14 ان 5 صیغوں میں ضمہ پوشیدہ علامت رفع ہے۔ مثال دیجئے، یدعو ہے ضمہ پوشیدہ ہے، یرمی میں بھی یرمی، یخشا، پوشیدہ فتحہ کن افعال کا علامت نصب ہے؟ صرف ناقص الفی، ناقص الفی جس کا باقی سب جگہ ظاہر ہے، لن یخشا۔ عوامل نصب مضارع چند دستے ہیں، مضارع کو نصب دینے والے عوامل کتنے طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں، عوامل ناصب بالذات جیسے ان لن کا اذن، اور کچھ ہیں جو ناصب بے ان مقدرہ پوشیدہ ان کے ذریعے، حروف ناصب بے ان مقدرہ را با ذکر 2 مثال نام بے برید۔ وہ حروف جو ناصب ہیں ان مقدرہ کے ذریعے سے ناصب ہے، ان کو 2 مثالوں کے ساتھ ذکر کیجیے، حتی جیسے حتی یتوبہ، فا ہے، او ہے وغیرہ۔ حشر علامت رفع را در فعل ہائی مضارع ذیل پیچھے کے افعال مضارع میں علامت رفع معین کیجیے۔ ینصروا میں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ تفعلینا میں علامت رفع کیا ہے؟ نون ہے۔ تفعلان میں علامت رفع کیا ہے؟ نون ہے۔ تذهبون میں علامت رفع کیا ہے؟ نون ہے۔ ترمی میں علامت رفع کیا ہے؟ ترمی میں علامت رفع کیا ہے؟ کہاں ہے؟ ہاں، ترمی میں علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ناقص یائی ہے، پوشیدہ ضمہ۔ ادعو میں علامت رفع کیا ہے؟ پوشیدہ ضمہ، پوشیدہ ضمہ۔ تنفقون میں علامت رفع کیا ہے؟ توکلوا میں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ۔ یخشا میں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ پوشیدہ۔ یاکلان میں علامت رفع کیا ہے؟ نون۔ تجاہدون میں علامت رفع کیا ہے؟ نون۔ ننزل میں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ۔ ترضا میں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے پوشیدہ۔ تدعو میں بھی علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے لیکن کیوں پوشیدہ ہے؟ کیونکہ ناقص سے واویہ ہے، ناقص یائی، یہ ناقص الف ہے ترضا۔ علامت ابھی تو علامت رفع ہو گئی، علامت نصب را در فعل ہائی ذیل تعین، نصب کی علامت کو نیچے کے افعال میں معین کیجیے۔ ان تصوموا میں علامت نصب کیا ہے؟ حذف نون، تصومونا تھا، حذف نون ہے، حذف لن نون۔ یسودا میں علامت نصب کیا ہے؟ فتح ظاہر۔ لن تذهب میں علامت رفع کیا ہے؟ حذف نون، تذهبان تھا۔ ان تذهبی میں علامت رفع کیا ہے؟ وقار، ان تذهبی میں حذف نون، تذهبینا تھا 10واں صیغہ، نون حذف ان تذهبی۔ لن اخشا میں علامت نصب کیا ہے؟ فتح پوشیدہ۔ لن تکلما میں علامت نصب کیا ہے؟ فتح ظاہر ہے، فتح۔ لن یرمیا، لن یرمیا میں علامت نصب کیا ہے؟ فتح ظاہر۔ لن یدعو میں علامت نصب کیا ہے؟ فتح ظاہر۔ کئی ادرسا میں علامت نصب کیا ہے؟ فتح ظاہر۔ لن یرزا میں علامت نصب کیا ہے؟ فتح پوشیدہ۔ کئی تنجحو میں علامت نصب کیا ہے؟ حذف نون، تنجحونا تھا 9واں صیغہ جی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں افعال مضارعی کے، وہ افعال مضارع کے ذیل احانہ خط کشید شدے، وہ افعال مضارع کے جن کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے جی، آیا مرفوعاً یا منصوب؟ وہ مرفوع ہے یا منصوب بتانا ہے، اسکرین نہیں آ رہی ہے۔ دوبارہ کیجیے، مرفوع ہے یا منصوب بتائیے گا، مرفوع ہے یا منصوب؟ مرفوع ہے تو علامت رفع کیا ہے؟ منصوب ہے تو علامت نصب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، علامت رفع یا نصب مشخص کر دے، یعنی نصب یا رفع کی علامت معین کرتے ہوئے عامل نصب بھی بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد مضارع مرفوع ہے یا منصوب؟ ہاں، نعبد بھی مرفوع ہے، اس کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے، نستعین بھی مرفوع ہے، مضارع مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہے؟ نعبد میں ضمہ، نستعین میں بھی ضمہ۔ جب متکلم کے صیغے ہیں۔
اب بتائیے، انہوں نے کہا کہ چلیے علامت آپ نے یہ تو بتا دیا مضارع مرفوع ہے، یہ بھی بتا دیا علامت رفع کیا ہے، عامل رفع کیا ہے، کس نے رفع دیا انہیں؟ کہا کہ اس پہ نہ ناصب ہے، نصب دینے والا کوئی عامل ہے نہ جزم دینے والا، اس سے خالی ہونے نے ان کو رفع دیا. صحیح ہے، عامل بھی تو بتانا ہے. قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعلم، وہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم دکھا ظاہر کرتے ہو، سب جانتا ہے. یعلم، بتائیے فعل مضارع منصوب ہے یا مرفوع؟ مرفوع ہے. مرفوع. علامت رفع کیا ہے؟ علامت رفع ضمہ. 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 رفع کس نے دیا اسے؟ ناصب و جازم کے نہ ہونے نے. ناصب اور جازم کے نہ ہونے. مانا تسرون، تسرون مضارع اگر مرفوع ہے اسکرین نہیں منصوب. آ رہی. آپ دوبارہ جوائن کیجیے، آپ کو نیٹ ورک خراب. تسرون مضارع مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہے؟ نون. تعلنون بھی نون. نون علامت نیرابی. رفع نون ہے. نون علاوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یظلمون ولا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے، نہ تم ظلم کرو نہ تظلمون اور ظلم. تظلمون. مضارع مرفوع ہے منصوب؟ دونوں مرفوع ہیں، دونوں مرفوع. کا علامت رفع مرفوع. نون ہے. نون عرابی. تنالو، بتائیے مضارع مرفوع ہے یا منصوب؟ منصوب ہے. ناصب کون ہے؟ منصوب ہے یہ. لن ہے. لن ناصب ہے. کون ہے؟ لام. لن ہے. علامت لام. نصب کیا ہے؟ حذف نون. اصل تنالو. نون ہے. تنفقو مرفوع ہے یا منصوب؟ منصوب ہے. ناصب کون منصوب ہے؟ ہے. حتی نے حتی. مقدرہ. وطن حتی عین. مقدرہ. حتن نے مقدرہ. مقدرہ. علامت نصب کیا ہے؟ مقدرہ. حذف نون. حذف حذف نون. نون ہے. مضارع مرفوع ہے یا منصوب؟ مرفوع. علامت رفع نون. نون. سیذکروا. ہاں، لن تنالوا البر، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ چیز جو تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. سیذکروا من یخشی. سیذکروا مضارع مرفوع ہے منصوب؟ ارے کیا ہوا، مرفوع ہے. علامت رفع کیا ہے؟ مرفوع. ضمہ ہے. ضمہ. یخشا مرفوع ہے یا منصوب؟ مرفوع ہے. علامت رفع مرفوع. ضمہ مرفوع. پوشیدہ ضمہ ہے. پوشیدہ. وَيَتَجَنَّبُ، یتجنب مرفوع ہے منصوب؟ مرفوع. علامت رفع ضمہ ہے. یتجنب. ضمہ. جنب. یصلا مرفوع ہے یا منصوب؟ مرفوع. مرفوع ہے. علامت رفع ضمہ پوشیدہ. ضمہ پوشیدہ. پوشیدہ ہے. کبرا. یؤتی مضارع مرفوع ہے منصوب؟ مرفوع ہے. علامت رفع مرفوع. ضمہ پوشیدہ. ضمہ یؤتی ہوگا. پوشیدہ ہے. یشاء مرفوع ہے یا منصوب؟ مرفوع. مرفوع. علامت رفع ضمہ من یشاء. یکیدون مضارع مرفوع ہے منصوب؟ مرفوع. علامت رفع کیا ہے؟ مرفوع. نون. 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 عقیدو مضارع مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے. مرفوع. ضمہ سمجھ میں آئے ظاہر. کہ نہیں؟ اتنی معمولی باتیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، جب یہ اکٹھی ہو جائیں گی تو زیادہ ہو جائیں گی، اس لیے جو تھوڑی تھوڑی پریکٹس کراتے چل رہے ہیں اس کی کرتے چلیے آپ کو، ورنہ تو کبھی نہیں کر پائیں گے، کبھی نہیں کر پائیں گے. ساری چیزیں جب سخت ہو جائیں گی، جمع ہو جائیں گی، تو سارے ایک ساتھ پھر چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ آپ اس میں اعراب دیکھیں یا عامل دیکھیں یا علامت رفع دیکھیں یا آگے جو چیزیں بتائیں گے وہ دیکھیں. ابھی جو چیزیں بتا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے پریکٹس کرتے چلیے. دیکھا آپ نے کتنی سمپل سی باتیں تھیں ابھی تک. دو ہی چیزیں پوچھی تھی، مرفوع یا منصوب. منصوب ہے تو ناصب کون ہے، علامت نصب کیا ہے. اتنی سی اگر یہی چیزیں جمع ہوتی جائیں گی مطالب، پھر سارے اکٹھے ہو کے آپ کو سخت لگیں گے کیونکہ کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں گے، پریکٹس کر لیں گے تو یاد ہو جائے گا. لیکن غلط بات ہے ایسے ظلم نہ کرنا. پھر وہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو میری باتیں بری لگیں، کیونکہ آقا بہت بھی بخشے. انسان کی یہی پرابلم ہے کہ خود کچھ بھی کرتا رہے ستاتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسے یہ احساس ہوتا کہ ہماری ان حرکتوں سے کسی کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے. لیکن جس دن وہ کسی دن ٹوک دے تو برا جلدی مان جاتے ہیں. جی تو کمال ہے کہ اوروں کی بات بری تو لگتی ہے، لیکن ہم کسی کے حق میں برا کرتے رہیں اس پہ توجہ بھی نہیں، تو یہ ظلم ہے. ایسا نہ کیجئے. اگر میں ایک درس 8 دن پڑھا رہا ہوں یا 4 دن پڑھا رہا ہوں، 3 دن پڑھا رہا ہوں، تو کیا 3 دن میں ایک دن بھی نہیں کر سکتے آپ تیاری؟ چلو ایک درس ایک دن میں ہو رہا ہے تو اگلے دن دوسرا ہو جائے گا. اگر ایک دن میں پورا نہیں کیا تو اگلے دن دوسرا درس چڑھ جائے گا. لیکن جب میں ایک ہی درس کو، ایک ہی مطلب کو 2 2 3 3 دن تک بتا رہا ہوں، سیم مطلب کو،
تو 3 دن میں کیا آپ کے پاس کوئی یہ کہے کہ مولانا ٹائم نہیں مل پاتا، گھر میں مصروف رہتے ہیں، تو اگر وہ کوئی لڑکی یا عورت ایسا کہتی ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، کیونکہ ٹائم نکالنے سے نکلتا ہے، نہ نکالنے سے بالکل نہیں نکلے گا۔ ہم گھنٹوں بیٹھ کے واٹس ایپ چلا سکتے ہیں، ریل چلا سکتے ہیں، انسٹاگرام چلا سکتے ہیں، لیکن درس کے لیے ٹائم نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان ٹائم نکالنے آپ پہ آئے نکال لے گا، ہر چیز کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ میری بات اگر بری لگی ہو کسی کو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کسی کا دل پسیج جائے اور وہ یہی سوچ کے صرف اتنا ہی سوچ لے کہ کوئی اتنی محنت کر رہا ہے ایک ایک بات کو اتنے اتنے دن بتا کے کہ ہماری بھلائی کے لیے کرا، اس کی زحمت کا ہی خیال کر۔ موفق و معید باشد انشاءاللہ۔